تو یہی نون لیگی ٹولہ، پی ڈی ایم ٹولہ، یہ غدار ٹولہ، یہ فارم 47 والا ٹولہ، یہ مینڈیٹ چور لوگ جو ہیں، یہ ابھی ایکسپورٹ کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ عمران خان تو سچا مسلمان ہے، کھرا مسلمان ہے، اس نے تو سلمان رشدی کے ساتھ سٹیج پر بیٹھنے سے انکار کیا تھا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نگار عبدالرحیم نازی کا پاکستان سے۔ میں جلسہ گاہ میں موجود ہوں۔ یہ جلسہ نہیں نہ کوئی ریلی ہے، لیکن جلسے سے پہلے یہ جلسہ ہے۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور مختلف ایریاز سے سفر کرتے ہوئے ابھی بھی وہ لوگ راستے میں ہیں۔ میرے ساتھ کچھ کارکنان موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے عہدیداران موجود ہیں، ان سے گفتگو کر کے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جان شیر کھٹک صاحب، بہت عرصے بعد آپ آج پی ٹی آئی کے جلسے میں آئے ہیں، کیا جذبات ہیں؟ یہاں پہ کرسیاں بھی ہوں گی، ٹیبل بھی لگیں گے، جلسہ گاہ بھی ہوگا، لوگ بھی ہوں گے، اسٹیج بھی ہوگا، خان صاحب براجمان نہیں ہوں گے، کیا جذبات ہیں؟ انشاءاللہ کل میاں والی ثابت کرے گا کہ جیسے میاں والی کی عوام عمران خان صاحب کی کال پر پہلے باہر نکلتی ہے، انشاءاللہ ہماری میاں والی کی تیاریاں مکمل ہے۔ کل انشاءاللہ میاں والی سے ایک بہت بڑا قافلہ آئے گا اور ہمارے تمام پارلیمنٹرین صاحبان جو ہے اور ضلعی تنظیم جو ہے اور تحصیلوں کی تنظیم ہے اور باقی ہمارے جتنے ورکرز ہیں، یوتھ ونگ ہے، وومن ونگ ہے، لیبر ونگ ہے، جتنے ہماری ونگز ہیں تنظیمی لحاظ سے، انشاءاللہ وہ تمام لوگ کل کے جلسے میں وہ شرکت کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ میاں والی جو ہے عمران خان کا گھر ہے، عمران خان کا گڑھ ہے اور میاں والی کی عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ جذبات ہمارے یہی ہے کہ خان جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں۔ بس اللہ پاک ہمارے لیڈر عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے اور جلد سے جلد عمران خان صاحب کو رہائی نصیب کرے۔ اور اس وقت ملک کے اوپر چور، لٹیرے، ڈاکو جو ہے ان کو نامعلوم لوگوں نے مسلط کیا ہوا ہے، ملک کا کباڑہ نکل چکا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان کو اس وقت کوئی قرضہ بھی نہیں دے رہا ہے، یہ حالات ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے لیڈر انشاءاللہ عمران خان ہمارے دلوں کے وزیر اعظم دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی اور ملک آگے بڑھے گا۔ جس طرح 2018 سے لے کر 21 تک عمران خان وزیر اعظم تھے، جس طرح پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارے لیڈر بات کرتا تھا، جیسے آپ کے سامنے مثال ہے کہ انڈیا کے جہاز آئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اسی طرح انڈیا کے جہاز مار گرائے پاکستانی ایئر فورس نے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں ہمارے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اے یہودیوں، جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دل جو ہے وہ چلنی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیڈر نے اسلام کی بات بھی کرتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، وہ ایک سچا مسلمان ہے۔ ریسنٹ بھی جیسے ایکسپورٹ چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی ادھر سی پیک پہ کنٹینر وغیرہ لگا رہے ہیں اور گڑے چڑے کھود رہے ہیں۔ تو آپ کو 25 میں یاد ہوگا، تو جس طرح میاں والی نکلتا ہے تو پھر اس کے آگے کنٹینر تو کچھ نہیں ہوتے، کیونکہ کنٹینر ہمارے اپنے ہیں۔ کنٹینر کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کس طرح ان کو کس طرح موو کرنا ہے، کس طرح راستے سے ہٹانا ہے اور کس طرح لگانا ہے، کس طرح ہٹانا ہے۔ کنٹینر ہمارے اپنے میاں والی والے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں توڑ کے انشاءاللہ میاں والی نہ پہلے کبھی مایوس کیا ہے۔ خان ہر جگہ کہتا ہے کہ میاں والی میرے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہوتا ہے، تو میاں والی اس دفعہ بھی خان کو نہیں مایوس کرے گا۔ تو یہی نون لیگی ٹولہ، پی ڈی ایم ٹولہ، یہ غدار ٹولہ، یہ فارم 47 والا ٹولہ، یہ مینڈیٹ چور لوگ جو ہیں، یہ ابھی ایکسپورٹ کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ عمران خان تو سچا مسلمان ہے، کھرا مسلمان ہے، اس نے تو سلمان رشدی کے ساتھ سٹیج پر بیٹھنے سے انکار کیا تھا، عمران خان نے تو اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا۔ تو یہ اصل میں یہودیوں کے یار ہیں، اصل میں یہی غدار لوگ ہیں جو ہمارے لیڈر کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان باہر آئے گا اور اس ملک کو سنوارے گا اور انشاءاللہ کل یہاں پر اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ شیر کھٹک صاحب، یہ بتائیے گا، آپ لوگ ان لوگوں میں شمار ہیں جنہوں نے میاں والی میں بہت قربانیاں دیں، فیملی وائز بھی دیکھیں، پارٹی وائز بھی دیکھیں، آپ کی بہت خدمات ہیں۔ آپ شاید وہ لوگ ہیں، وہ طبقہ جو بچپن سے عمران خان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، جو عمران خان کہتا تھا کہ میرے جو ورکر ہیں ابھی چھوٹے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو جو یہ اتنی فسائیت برداشت کرنے کے بعد ابھی بھی آپ شاید اداروں کو مطلوب ہیں، پولیس کو مطلوب ہیں، تو ڈر نہیں لگتا اتنا جب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے گزشتہ 2 سال پہ ہمارے اوپر جو ظلم ڈھائے ہمارے ساتھ، یعنی انتہا کی بربریت انہوں نے کی ہے، تو ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ابھی۔
अभी। हमें अभी कोई खौफ इनसे नहीं आता है, कोई हमें इनसे डर हमें नहीं आता है। हम इनकी आंखों में आंखें मिलाकर इनसे पहले भी बात करते थे और हमारे जज्बात जो है वो मजीद बढ़ चुके हैं। और ये जो इंतशारी टोला है, जो मैं इनको क्या कहूँ, मुल्क को इन्होंने तबाह कर दिया है। ये जो इंतशारी टोला है, इंशाल्लाह जिस तरह ये 8 फरवरी को कौम ने इनको शिकस्त दी है, कल 8 सितंबर को इंशाल्लाह कौम इनको दोबारा शिकस्त देगी। अरे सर, अभी जलसा शुरू नहीं हुआ लेकिन रस्से बंद होना शुरू हो गए। जब भी रस्से बंद, स्पेशली सी पैक को बंद किया जाता है क्योंकि वहाँ से मियाँ वाली की कसीर तादाद जलसा करने के लिए इस्लामाबाद पिंडी पहुँचती है। क्या लगता है आपको, तैयारियाँ हैं जलसा गाँव में पहुँचने के लिए, और कितनी तैयारी है? अगर कंटेनर लगाए जाते हैं तो कैसे हटाएंगे इन कंटेनर्स को? इन्होंने 25 मई को भी कंटेनर लगाए थे और वो मियाँ वाली की जो सुनामी जब निकली थी तो वो उनके सामने रेत की दीवार साबित हुई थी। और ये जितने भी कंटेनर लगा दे, हमने उसके मुताबिक हमने प्लान बना के रखी हुई है, ABC। ये जो भी कर ले, जब मियाँ वाली का वर्कर इंशाल्लाह कल निकलेगा तो ये कंटेनर, मेरे समी भाई ने कहा कि अगर हम मियाँ वाली वालों के ज्यादा कंटेनर है, हम कंटेनर लगाना भी जानते हैं और इनको हवा की तरह उड़ाना भी हम जानते हैं। जी मलिक समी साहब, आप हमेशा मौजूद होते हैं अडेला जेल। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या पैगाम था इमरान खान का? खान साहब का मियाँ वाली के लिए स्पेशल पैगाम था कि कल आए धोख जब जोक, जैसे आपने पहले कभी मायूस नहीं किया, इसी तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि मियाँ वाली कल खान का घर है तो वो मायूस नहीं करेंगे। आज स्पेशली इमरान खान से जो मुलाकात हुई है, आपने देखा इमरान खान को, क्या बॉडी लैंग्वेज थी? इमरान खान साहब एक्साइटेड थे जलसे को लेके, या वो वर्कर के लिए जो आज निकलेगा उनको पता है कि वो वर्कर है जो पाबंद सलासिल तो नहीं था लेकिन अपने घरों में पाबंद सलासिल जरूर था, आज वो निकल आया, तो इमरान खान कितने एक्साइटेड थे आज आवाम को लेके? खान साहब हर पेशी भी एक्साइटेड होते हैं, तो इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको पता है कि मेरे वर्कर जो है ना इस टाइम चार्ज है। खान साहब ने कॉल दी है तो जलसे की तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है खान साहब जब कॉल देते हैं तो फिर पूरा पाकिस्तान उमड़ आता है। लोग इस टाइम बहुत जोश और वलवला लोगों में भरा हुआ है कि लोग चाहते हैं कि हमें खान साहब बुलाएं और हम आएँ। हर जलसा हर तारीख का वेट कर रहे होते हैं कि खान साहब हमें हुक्म दें हमारा जलसा गाह। तो ये तो जलसा गाह बहुत छोटी है और ये तमाम जितने भी कंटेनर लगा रहे हैं, कुछ रस्से मस्से बंद कर रहे हैं, ये हमारा अब खेल बन चुका है ना इनके साथ, क्योंकि हमने तो ये सब चीज़ें आजमाई हुई हैं। PTI वालों ने धरने से लेके ये सारी चीज़ें आजमाई हुई, शुरू से हम इसी तरह खेलते आए हैं। कंटेनर हमने सब अपोजिशन भी देख लिए हैं, सब मुश्किलात देख लिए हैं, आखिर में जो बच्चे कुछ खेलते वो भी इन्होंने खेल लिए हैं। अब तो इनके आगे कुछ नहीं बचा है। कंटेनर ये छोटी चीज़ है, ये कोई मसला नहीं है, इधर पड़े रहे उधर रखें, जिधर से दरवाजे बंद करें, जिधर से रास्ते शास्ते बंद करें, हम वर्कर इंशाल्लाह ताला हमारा पहुँच जाएगा। जी वर्कर पहुंचेगा। इनका कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में मियाँ वाली की स्पेशली आवाम निकलने वाली है और कंटेनर्स अगर लगा के सील करें या पहाड़ बनाएं, वो लोग जो निकलेंगे वो ये कंटेनर को उखाड़ना भी जानते हैं और साइड में फेंकना भी जानते हैं। तो शायद नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान पाइंदाबाद।